نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں سے بعض لوگ بہت زیادہ حضور کی بارگاہ میں مال لائے، اور جب بہت زیادہ مال لائے تو ان کو دیکھ کر، کیونکہ منافق ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کا کام یہی تھا کہ بولنا، تو اس وقت جب بہت زیادہ حضور کی بارگاہ میں مال لائے تو منافقین نے ان مسلمانوں کو جو حضور کی بارگاہ میں صدقہ لے کر آئے فوراً انہیں ریاکار کہہ دیا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا حضور کی بارگاہ میں تو ان کے متعلق کہا کہ اللہ کو ان کی کیا پرواہ، کہ یعنی اتنا تھوڑا دیا ہے اس کا کیا فائدہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم حضور کی بارگاہ میں لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 درہم یہ تو میں اللہ کی راہ میں حاضر کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، اور 4000 میں گھر والوں کے لیے میں چھوڑ کر آیا ہوں، ان کے لیے میں نے روک لیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن سے فرمایا کہ جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو تم نے روک لیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میرے آقا نے انہیں دعا دے دی، ان کی دعا، حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کا مال اتنا بڑھ گیا کہ یہاں تک کہ جب حضرت عبد الرحمن نے وصال فرمایا تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی تھیں، تو ایک بیوی کو جب 8واں حصہ وراثت میں سے ملا تو اس کی مقدار علماء نے لکھی 1,60,000 درہم تھی۔ 1,60,000 درہم ایک بیوی کو ملا، پھر دوسری کو بھی اتنا ملا، باقی بچوں کو، باقی دیگر وراثت تقسیم ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اللہ رب العالمین نے ان کا مال بڑھا دیا۔ اب یہ تو تھے عبد الرحمن، اور دوسرے صحابی کون تھے؟ تو علماء نے کہا حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 4 کلو کے قریب یہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے پوری رات آج پانی کھینچنے کی مزدوری کی تو اس کی اجرت میں 2 سا کھجوریں ملیں، 1 سا کھجوریں یعنی 4 کلو، تو 2 سا 8 کلو ہو گئیں، یعنی 1 سا گھر والوں کے لیے، 1 سا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے حاضر کیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدقہ ان کا قبول کیا اور اس کی بھی حضور نے قدر فرمائی۔ تو اس سے علماء نے کہا یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی دینے والا 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دے لیکن دے خلوص سے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ
تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری صورت کی وجہ سے اللہ میرے مال کو قبول کرے گا، یا میرے مال کو اللہ مجھے جتنا دیا اس کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو اللہ دیکھتا ہے، بلکہ اللہ جو دیکھتا ہے تو فرمایا وہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے کہ تم نے کس عمل کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ تم نے اللہ کی بارگاہ میں دیا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں 4 باتیں ہمیں پتہ چلی، 3 باتیں۔ نمبر 1، پہلی بات کہ جو لوگ صحابہ کرام کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھلاوے پر محمول کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے منافق پائے جاتے ہیں کہ جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ اس زمانے میں یہ کام منافق کیا کرتے تھے۔ دوسری بات فرمایا کہ نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا یہ بھی منافقین کا کام ہے۔ تو کبھی کسی کو نیکی کرتے ہوئے ہمیں ان نیک لوگوں کا یا کسی کی بھی نیکی پر کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ قرآن سکھاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں۔ جیسے بعض لوگ فلموں میں، ڈراموں میں وہ کام کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کوئی بھی ان کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن جہاں دین والوں کو دیکھ لیا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی سا بھی ایسا کوئی دینی حلیہ دیکھ لیا یا نیکی کے کام میں اس کو دیکھ لیا، کوئی فوراً کسی پر ریاکار کی تہمت لگا دیتا ہے، کوئی کسی پر کیا تہمت لگا دیتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ منافقین کا کام ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے گا کہ نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا، یہ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، اور جو اللہ سے مقابلہ کرے گا تو یاد رکھ لے کہ پھر اللہ اپنے بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ تو کسی بھی نیک بندے کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ قرآن کی آیت ہمیں سکھا رہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب وہ والی صدقے والی آیتیں نازل ہوئیں تو منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا۔ تو یہ منافق حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بھی ان منافقین کے لیے اپنے محبوب کو دعا کرنے سے روک دیا۔ محبوب اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا، آپ ان کے استغفار میں مبالغہ کریں۔ یہ کیوں؟ تو فرمایا یہ اس وجہ سے کہ اللہ منافقوں کو کیوں نہ بخشے گا، تو اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور جو ان کا منکر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت للعالمین کے صدقے میں بھی، اپنی رحمت عامہ کے صدقے میں بھی ان منافق کے لیے دعا کر بھی دیں تو فرمایا تب بھی اللہ ان منافقوں کو ہرگز نہ بخشے گا۔ اس نہ بخشنے میں کیا کمال ہے؟ تو علماء نے کہا اس میں یہ نکتہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی انتہائی عظمت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ آپ کا جو منکر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ بتایا کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کی جائے تو کسی کافر کو دعائے مغفرت اس کو فائدہ نہیں دیتی اور اس کی بخشش ناممکن ہے، کیونکہ کافر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر ہے، اور منافق جو یہ حرکتیں کرتے تھے ان کے لیے تو اللہ نے خود ہی منع کر دیا۔ اور اس سے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان سے خارج ہوں اور وہ کفر پر قائم رہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو ہدایت کا ارادہ کرے ہدایت اسی کو ملتی ہے کہ جو ہدایت کی طلب میں آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مجھے اللہ ہدایت
ہدایت دے دے تو پھر اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ جبرن کسی کو ہدایت نہیں دیتا، یہ بات اس آیت میں سکھائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کسی طرح یہ لوگ سمجھتے۔ اس آیت میں غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا کہ غزوہ تبوک میں گرمی کی شدت تھی اور سفر کی دوری تھی، زیادہ راہ کی کمی تھی اور جان کا خوف تھا، تو منافقین کی ایک بڑی تعداد اس غزوے میں نہ گئی اور ہیلے بہانے کرنے لگ گئی، اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے تو بڑے خوش تھے اور کہ شکر ہے کہ ہماری تکلیفوں سے جان چھوٹ گئی۔ یعنی کون سی تکلیف؟ کہ وہ گرمی کی شدت سے اس کو یہ سمجھ رہے تھے، اور سفر کی دوری، اپنی جان کی فکر اور زیادہ راہ کی کمی، تو کہنے لگے شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ نازل کیا اور فرمایا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے اور بہانہ بنا کر وہ غزوہ تبوک میں نہ گئے، تو اس کی وجہ بتائی وَكَرِهُوا، انہیں یہ بات ناپسند تھی۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے ایک بات پتہ چلی، وہ کیا بات پتہ چلی؟ کہ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے، اور کفر و نفاق کی وجہ سے ہمیشہ کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ تو نفاق سے بچنا چاہیے، اور منافقین کے لیے اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ منافق پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں دو ہی ہیں، کہ منافق یہ نماز اس پر اتنی بڑی بھاری بوجھ لگتی ہیں، فرمایا وہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اگر فرمایا کہ یہ منافق، اور ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر اس کی فضیلت کو جانتے عشاء اور فجر کی نماز کا، تو فرمایا ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ جاتے۔ یعنی اتنی زیادہ فضیلت فجر اور عشاء کی نماز کی ہے کہ کوئی چل بھی نہ سکتا، لیکن وہ یعنی بیٹھے بیٹھے اپنی سرین کو گھسیٹتا ہوا بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا۔ تو یہ فجر اور عشاء کی نماز ہے، اور منافق کے بارے میں بتا دیا کہ یہ دو نمازیں اس کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اس آیت اور حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہو اور نیک کام کرنا بھاری محسوس ہو، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ کرے اور نیکیاں نہ کرے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ اللہ ہمیں ایسی تمام علامتوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر موسم بہت گرم تھا، اور وہ جگہ جہاں غزوہ تبوک کا جو مقام تھا وہ بھی بہت گرم جگہ تھی، تو وقت اور علاقے کی دونوں کی گرمی جمع ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ اس گرمی میں، لوگوں سے اپنے منافق ایک دوسرے سے کہنے لگے اس گرمی میں نہ نکلو۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب ان منافقوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ وہ شدید ترین گرم ہے، اگر یہ جانتے تو اس تھوڑی دیر کی گرمی کو برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کی گرمی میں جلنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ کیا انداز ہے قرآن کا کہ کیسے کیسے وہ روکتا تھا، اور کیسے کیسے آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم عبادتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ جیسے کہ بعض لوگ مسجدوں سے، یعنی گرمی بڑھ جائے تو وہ گھر سے جیسے دوپہر کی نماز
نماز پڑھنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں گھر پہ پڑھ لیں، تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جہنم کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں قبر کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے کہ قبر میں کوئی ایسی جب وہ ٹھنڈک جب ہوگی کہ جب اعمال صالحہ کی ٹھنڈک ہوگی تو پھر قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا قبر بن جاتی ہے، تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہاں پر اب یہ تو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اب یہاں پر ایک اور حضور کی عاشق کا بھی ذکر سن لیجئے کہ کیسے میرے آقا جانتے تھے کہ اگر کوئی غزوہ تبوک میں پیچھے بھی رہ گیا تو ان کو حضور سے پیار کتنا ہے، اب وہ پیار کیسے، ان کو کشش کیا ہے حضور کے پیار کی، وہ کیسے وہ آگے لے کر آتا ہے۔ تو میں ایک حضور کے سچے عاشق رسول کا، وہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ غزوہ تبوک میں نہ گئے، انہوں نے ارادہ یہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ ایک دن یہ پیچھے رہ گئے، یعنی قافلہ روانہ ہو چکا تھا حضور کا اور یہ پیچھے رہ گئے۔ اب یہ شدید گرمی سے جب گھر پر آئے تو ان کی بیوی نے، کیونکہ ایسے مکانات تو تھے نہیں جیسے ہمارے ہیں، تو وہ جیسے جھونپڑی نما ہوتی ہے چھپڑ، تو اس پر ان کی اہلیہ نے، بیوی نے چھڑکاؤ پانی کا کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب یہ گھر میں آئے تو تھوڑی دیر اس سائے دار ٹھنڈی جگہ میں جیسے ہی بیٹھے، اچانک ان کے دل میں حضور کا خیال آیا اور اپنی بیوی سے کہا، یہ کہاں کا انصاف ہے، میں تو اپنے چھپڑ میں ٹھنڈک اور سائے میں آرام اور چین سے بیٹھا رہوں، اور اللہ کے مقدس رسول جو ہیں اس دھوپ کی تمازت میں اور شدید لو کے تھپیڑوں میں حضور سفر کرتے رہیں اور جہاد کے لیے تشریف لے جائیں۔ ایک دم ان کا جوش ایمانی، راوی کہتے ہیں اتنا وہ سوار ہوا ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنا توشہ کھجور کا لیا اور اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اس تیزی سے انہوں نے اپنے اونٹ کو چلایا کہ وہ روانہ ہو گئے۔ لشکر والے ابھی جہاں تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی شتر سوار تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ میرے آقا نے انہیں دیکھا نہیں لیکن اپنے صحابہ کو کہا وہ ابو خیثمہ آ رہا ہوگا، یعنی حضور نے پہلے بتا دیا کہ ابو خیثمہ وہ آ رہے ہوں گے، اور پھر اس طرح وہ لشکر میں پہنچ گئے۔ میرے آقا کس انداز سے کیا اپنے صحابہ کو جانتے تھے کہ وہ حضور انہیں دیکھے بھی نہیں لیکن وہ دور سے بھی حضور ان کا نام بتا دیں کہ وہ ابو خیثمہ آ رہے ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس آیت میں منافقین کو تھوڑا ہنسنے اور بہت رونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ منافقین کی حالت کی خبر دینے کے طور پر یہ کلام کیا گیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین اگرچہ اپنی ساری زندگی ہنس لیں، خوشیاں منا لیں، یہ کم ہے، کیونکہ دنیا کی اپنی ترازی کے، یعنی دنیا کی زندگی جتنی بھی ہو، فرمایا وہ اپنی ترازی کے باوجود وہ قلیل ہے، اور آخرت میں ان کا غم اور رونا بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آخرت کی سزائیں ہمیشہ کے لیے ہیں اور کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہے۔ تو فرمایا جو چیز ختم نہ ہونے والی ہو اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی ہنسی اور دنیا کا یہ تھوڑا سا رونا بہت تھوڑا سا ہی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس میں بتایا گیا، اس آیت میں علماء کہتے ہیں منافقین سے اگرچہ کلام ہے لیکن جداگانہ طور پر بہت سے مقامات پر حدیث مبارکہ میں ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم بھی تھوڑا ہنسا کریں اور بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں۔ سنیے حدیث پاک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت تھوڑا ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، یہاں
تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا زیادہ بہے گا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں کشتی چل پڑے، یعنی اتنا جہنمی روئیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہیں گھر والوں کے جرمٹ میں پایا، کس کو؟ حضرت سعد بن عبادہ کو، یعنی ان کے گھر والوں نے ایک جرمٹ میں ان کو لیا ہوا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کیا سعد فوت ہو گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا؟ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں وہ زندہ ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، یعنی جب حضور کو بتایا گیا کہ وہ حیات ہیں، یعنی انتقال نہیں ہوا، تو حضور رونے لگے۔ جب لوگوں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، تو ارشاد فرمایا حضور نے سنو بے شک اللہ تعالیٰ آنکھ کے بہنے اور دل کے مغموم ہونے پر یعنی غم زدہ ہونے پر عذاب نہیں دیتا، بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ پھر حضور نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، یعنی اللہ عذاب دے گا تو اس زبان کی وجہ سے دے گا، اور رحم بھی کرتا ہے تو اس زبان کی وجہ سے اللہ رحم کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ رونے والی آنکھ ہو اور دل ہو تو اللہ عذاب نہیں دیتا، لیکن عذاب دیتا ہے تو اسی زبان کی وجہ سے دیتا ہے، اس زبان سے بچنا چاہیے۔ آخری ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبریل کو دیکھا، وہ رو رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا جبریل تم کیوں رو رہے ہو حالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا تم بلند ترین مقام پر فائز ہو، تو انہوں نے عرض کی حضور میں کیوں نہ رہوں، میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں، یعنی اللہ نے مجھے بلند مقام تو دیا ہے لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ کس بات سے؟ سنیے، کہیں میں اللہ کے علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کی خفیہ تدبیر میں میرے لیے آگے کیا لکھا ہوا ہے، ابھی تو بہترین حالت میں یعنی بلند ترین مقام پر ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ اب اگلا میرا کیا حال ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا یا رسول اللہ کہ کہیں ابلیس کی طرح میں بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤں، وہ بھی تو فرشتوں میں رہتا تھا شیطان بھی، اور میں نہیں جانتا کہ کہیں ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے ان کی طرح مجھے بھی نہ آزمائش ہو جائے۔ تو یہ تین باتیں حضرت جبریل نے کہی، میرے آقا بھی سن کر حضور اور جبریل امین دونوں رونے لگ گئے، دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کی طرف سے ندا کی گئی اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما لیا ہے۔ پھر حضرت جبریل چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی کم ہنسنے اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونے، اور اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، شکر کرنے والا دل دے دے، اور ذکر کرنے والی زبان دے دے، عبادت کرنے والا بدن دے دے، اپنی رضا کی دولت اللہ ہمیں عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، جو کچھ قرآن پاک کا درس دیا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، اس کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کے درس کی برکت سے، یا اللہ تیرے پاک گھر کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے والا بنا دے، ہماری آخرت کو اچھا کر دے، ہماری موت کو اچھا کر دے، ہماری قبر کو اچھا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، سلامتی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں قرآن پاک کی برکت سے سب کی حاجتوں کو
پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.